आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुश आमदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान जिया खान माशाल्लाह से हमेशा की तरह मौजूद हैं। और जिया, आज का जो हमारा पैनल है वो भी बड़ा लाजवाब पैनल है हमेशा की तरह, क्योंकि माशाल्लाह से एक जो हमारे मेहमान हैं वो करते हैं लोहे का कारोबार। ओह माय गॉड। अच्छा देखिए, लोहे के कारोबार का जिक्र हुआ और जिया ने बेसाख्ता कहा ओ माय गॉड। तो उसके बाद जो अगली शख्सियत है वो हैं ज़ाहिर सियासतदान, और लोहे और सियासत का जो आपस में तालमेल है वो बड़ा कमाल का है। तो यकीनन ये जो तालमेल है अब से चंद ही लम्हात के बाद आपके सामने हम ऑन स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन उसे ऑन स्क्रीन पर लाने से पहले हमारे तीसरे और आखिरी मेहमान जो हैं ज़ाहिर वो बड़े ज़बरदस्त सना ख्वाह हैं, नात ख्वाह हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं माशाल्लाह से न सिर्फ ये लोहे का कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, जबकि उसके अलावा माशाल्लाह से सामाजिक कामों में भी बड़े पेश रहते हैं। जनाब नवेद बशीर बख्शी साहब। और इनके बाद अगली जो नशिस्त फरमा है हमारे साथ मेहमान वो मौजूद हैं कैस मंसूर शेख साहब, जो कि चेयरमैन हैं इंसान दोस्त के। यानी कि जिया, ये आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, और आप देखने वालों की भी दोस्त हैं। आप देखने वाले सुनने वाली तमाम समातों के भी दोस्त हैं। अच्छा जी, और सबसे आखिर में जो हमारे नन्हे से, मैं तो नन्हे ही कहूँगा क्योंकि अभी उभरते हुए ये सना ख्वाह हैं, माशाल्लाह। अभी इन्होंने नया आगाज़ किया है नातख्वानी के शोबे में। तो हमारी बहुत सारी तो पहले इनके लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं इस हमारे बज़्म रमज़ान की बज़्म के तुफ़ैल। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद कादरी साहब। अदन, यहाँ पे हम नाच शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से इस बज़म के तुफ़ैल ये कहूँगी कि जब भी हम इफ्तार और सैरी करें तो मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं जो इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में, जी हाँ, ग़ज़ा में जो बर्बरियत और जो जुल्म और सितम की इंतहाएँ हो रही हैं, यकीनन वो हमें करबला की याद दिलाती हैं। मतलब जब जुल्म और सितम अपनी आखिरी हद पर होता है तो ग़ज़ा जैसे मुकाम की जब हम उसे देखते हैं, उस पर गौर व फिक्र करते हैं, तो हमारे जो याद माजी है, हमारी जो हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री है, उसकी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। ऐसा ही है। और हमारे हुक्मरान जब जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो नहीं सुन रहे, लेकिन कम से कम उनको दुआओं में तो याद रख सकते हैं। नहीं, हर एक इंडिविजुअल अपना जिया कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है, इमदाद भिजवाई जा रही है, और कसीर तादाद में ज़ाहिर रमज़ान मुबारक की तमाम रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़ है मुसलमान। और यकीनन हर आँख अशबार है, हर दिल अशबार है, और उसके बाद दुआएँ हो रही हैं मुस्तकिल बुनियाद पर, और इज्तिमाई दुआएँ हो रही हैं। तो ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है, ये भी बड़े इत्मीनान की बात है, तसल्ली की बात है। तो आइए नाज़रीन कराम, इसी के साथ यहाँ पर सबसे पहले नाज शरीफ से आगाज़ करते हैं और उसके बाद मेहमान गिरामी से गुफ्तगू का भी आगाज़ करेंगे। तो मैं चाहूँगा अहमद कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह बहुत खुश लिबास दिख रहे हैं आप। आपने अपने ब्लैक कलर का आज यहाँ पर तयन किया पहनने के लिए, कुर्ता आपका बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, बड़ी आपकी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी है। तो मैं चाहूँगा एक नाज शरीफ तमाम मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम को बज़्म रमज़ान की इस नशरियात के तुफ़ैल पहुँचाइए। हुज़ूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी मेरी तो गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब
प्यार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी सियाह आका बड़ी नदामत है सियाह आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है या हुजूर माशाल्लाह से। मेरी तो सारी ख्वाहिश आपसे है। सुभान बेशक अल्लाह, बेशक बहुत सुभान अच्छा आपने आगाज़ किया, दिल को तस्कीन पहुंची। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ, इस खूबसूरत सी नाज शरीफ के साथ हम अपनी बज़्म रमज़ान की नशियात का और अपनी इस खूबसूरत से ऐवान का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा जिया हमारे आज के स्पॉन्सर्स का भी हम जिक्र करते हुए चलते हैं जी फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ नेल्सन पेंट्स का जो है वो भरपूर तरीके से ताउन हासिल है, प्रॉपर्टी बैंक का ताउन हासिल है और दीगर हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, स्पेशली ये जो आप मेरा वार्डरोब डेली बेसिस पे देखते हैं, AH शलवार कुर्ता की तरफ से ये माशाल्लाह मुझे रोज़ाना की बुनियाद पे दिया जाता है और इसका आउटलेट मौजूद है करीमाबाद कराची में। और मेरा आप जो लोग भी wardrobe जा है सकते हैं वहाँ पर और अपनी ईद की जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं शलवार कुर्ता की। और मज़ीद जो है इसमें डिस्काउंट भी आपको और दिया अदान- जाएगा। मेट्रो 1 न्यूज़ और बज़्म रमज़ान के तोफ़ैल आप हमारे अहवाल जब बयान करेंगे उन्हें तो आपको खुसूसी डिस्काउंट दिया जाएगा। और जी मेरा जी भी वार्डरोब आइजान की तरफ से डेली बेस पर आ रहा है। जी। अगर आपको भी अपने शादी का ओकेशन या ईद के लिए ऑर्डर करना हो तो आइजान कलेक्शन पर जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। उनका नंबर आपको MCR रूम से मिल सकता है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा आप सवालात की तरफ चलते हैं। जी हाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है, पहले मेहमान जिनसे मैं तारुफ करवाऊंगी, नवीद बशीर बख्शी साहब। हम वेलकम करते हैं आपको अपनी इस बज़म में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और माशाल्लाह आपका लोहे का कारोबार है। जी जी जी। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि ये आपका ख़ानदानी काम है या आपने खुद से इसको इख्तियार किया? वालिद साहब से खानदानी काम से है। जी जी। जब से स्टार्ट है माशाल्लाह, जब से हम से थोड़ा संभाला सा है, लाउडली बोलिएगा, थोड़ा ऊंचा तो बोलिएगा। वालिद साहब के हिसाब से फिर हम ही काम कर रहे थे माशाल्लाह। माशाल्लाह। ज़बरदस्त। तो अच्छा तो ये बड़ों का गिफ्ट है बस हमारे पास। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आप माशाल्लाह सामाजिक कामों में भी बड़ा पेश रहते हाँ, ये हैं। माशाल्लाह के 12 महीने ये तो चलता ही रहता है इसमें तो। अच्छा। 12 महीने, रमज़ान नहीं, खाली 12 महीने में एक समाज काम होता रहता है माशाल्लाह। मतलब आप 12 महीने ही जो है वो 12 महीने ही रहमतें और करते हैं इनायतें बस। परवरदिगार की आप जितनी समेटते तौफीक हैं। होती है बस, तौफीक जितनी हो उसके तौफीक की साथ बात साथ। है बस, जितनी तौफीक हो मतलब लोहे के कारोबार में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता इतनी बरकत फरमाई है कि दी है कि 12 अल्लाह महीने पाक का- आप अल्लाह लोगों पाक की का शुक्र है हमारा। खिदमत खल्क करते रहते जी हैं। माशाल्लाह। हमारे माशाल्लाह। वालिद साहब भी इसी तरह थे तो हम भी माशाल्लाह वालिद उन्हीं के साहब नक्शे ऊपर कदम पे हाँ, चल रहे हैं। नक्शे कदम पे चलते जा रहे हैं माशाल्लाह बस। सुभान अल्लाह। सर इसके अलावा क्या ज़िंदगानी की मसरूफियात होती है? ज़ाहिर कारोबारी शख्सियत हैं आप और उसके अलावा समाजी काम भी आप सर अंजाम देते हैं, तो बहुत टफ़ आपका शेड्यूल रहता होगा। तो इस टफ़ शेड्यूल के होने के बावजूद भी आप अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपनी फैमिली के लिए कौन सा वक्त आप मुख्तस करते हैं और अपनी जो आपकी ज़ाती कह सकते हैं ख्वाहिशात कह लें, और ज़ाहिर अभी भी खैर आप नौजवानी में ही हैं लेकिन जब आप ज़ाहिर अपनी नौजवानी के दौर से गुज़र रहे होंगे तो आपने अपनी कितनी ख्वाहिशात आप समझते हैं कि आप कितना मुतमईन हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत से कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ अता किया कि अब आप लोगों के भी काम आ रहे हैं, तो अपनी ख्वाहिशात आप क्या समझते हैं, किस तरह पूरी कर पाते हैं इतने मुख्तसर दौरानिए में? बस ये तो बोलते हैं ना कि बड़ों के साए का चलता है, इसमें अल्लाह का काफ़ी शुक्र है।
اور ٹائمنگ کا تو یہ ہوتا ہے، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ سنڈے کے دن کے علاوہ تو پورا ٹائم تو ورکنگ میں ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی سارے اس میں چل رہا ہے. ایک سنڈے کا دن ہے، اس میں گھر میں ٹائم، والدہ والد کو ٹائم، فیملی کو باہر لے کر جاتے فیملی کو ہیں. باہر بھی سارا گھومنا پھرنا تو یہ تو چلتا ہی رہتا، آپ کو پتہ ہے. بس ایک اتوار کا دن. ہم کراچی والے اور چہل قدمی نہ کریں، ایسا کیسے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ایسا. یہ تو لازمی چاہیے، آپ کو پتہ ہے. بلکہ دیگر شہروں سے جب کراچی شہر میں لوگ آتے ہیں، مہمان ہمارے آتے ہیں، تو ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے. یہ سندھ کا حصہ ہے کراچی شہر، اور کراچی جو ہے وہ ہب ہے ماشاءاللہ سے. پورے پاکستان میں جو ہے وہ بزنس جنریٹ کر کے دیتا ہے الحمدللہ، اور نہ صرف بزنس جنریٹ کر کے دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ محبتیں بھی جنریٹ کر کے دیتا ہے. اتنی محبتوں بھرا شہر میں نہیں سمجھتا. اس لیے میں نے بات نہیں کہہ رہا کہ میں خود کراچی آئٹس ہوں، بلکہ میں یہ بات پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اس شہر میں مجھے سوائے محبتوں کے اور کچھ نہیں نظر آیا. کسی سے آپ اپنے پڑوسی سے کوئی اپنا دکھ شیئر کریں، کوئی غم شیئر کریں، تو اس کی حد الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے آپ کے کام آئے. اور اگر آپ کسی اور شہر سے آتے ہیں، کسی اور ملک سے آتے ہیں، تو پھر تو آپ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. اگلا سوال جی آپ کچھ پوچھیں. میں سے ایک اور بات پوچھوں گی کہ یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں یعنی کہ فیملی کے ساتھ کتنا آپ کا انٹرپ رہتا ہے؟ رمضان میں تو کمی ہوتا ہے، اینڈ میں تھوڑا رمضان میں ٹائمنگ مل جاتا ہے، باقی اس کے علاوہ تو رمضان اینڈ میں جو ٹائم ملتا ہے خریداری کا ہوتا ہوگا. خریداری کا بھی ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے فیملی کو لے کے، تو یہ تھوڑا چلتا ہے. باقی تو پورا رمضان جو ہے اس میں بھی گھر میں ٹائم، فیملی کا ٹائم بھی ایسا نہیں ہے. ویسے ٹائم تراویح ہے، آپ کو پتہ تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، پھر تراویح کے بعد پھر ادھر پروگرام ہے، یہاں پروگرام ہے، یہاں تمہیں وہاں جانا پڑتا ہے. ارے آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا سر. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری یہ جو میٹرو ون نیوز کی بزم رمضان نشریات ہے، ابھی آپ آف دا کیمرہ مجھے بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا احوال بیان کریں. کیسی لگتی ہے آپ کو ہماری یہ خوبصورتی دلکشی پروگرام؟ تو ماشاءاللہ یہ تو عدنان بھائی آپ کی ہے، ہمارے جیسے شاہ رخ بھائی بتایا آپ نے، ماشاءاللہ آپ کے چینل سے کافی جو ٹائم جی ہیں ہماری. ہاں ماشاءاللہ جی بات نہیں. تو یہ کافی ٹائم سے شروع سے رمضان سے دیکھتا ہے ماشاءاللہ. بہت ہی اللہ پاک جو ہے نا اپنے نظر وقت سے بچایا، اللہ آپ کو اور بھی اگلے سال بھی انشاءاللہ یہ توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں. اور ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑے اچھے نہج پہ گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. لیکن اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جیسا میں نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ سے قیس منصور شیخ صاحب انسان دوست ہیں. چیئرمین انسان دوست. ہاں نہیں، چیئرمین تو ظاہر ہے وہ ان کا ایک منصب ہے، لیکن یہ انسان دوست ہیں. اب انسان سے دوستی ہونا یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے. اب انسان سے دوستی کئی قسم کی ہوتی ہے، کئی پہلوؤں سے ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی پریشان ہے، کوئی ڈسٹرب ہے، کوئی ڈس ایبل ہے، اپنے حواس میں نہیں ہے، کسی کی کوئی کاروباری دشواری ہے، کسی کی کوئی مالی دشواری ہے، کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری اگر اس کو درپیش ہے، اور آپ بحیثیت انسان مسلمان تو چلیں، پھر ظاہر سی بات ہے آپ پہلے مسلمان، اس کے بعد پھر ایک اچھے انسان ہونا بھی آپ پہ لازم و عظیم فرض ہے. تو قیس بھائی کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ سے وہ اس سے سرشار ہے، ایک مکمل شخصیت ہے ان کی کہ یہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ ان کا حال اور احوال میں چاہوں گا انہی کی زبانی، انہی کی کلامی جاننا. سب سے پہلے تو قیس بھائی آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا میزبان عدنان خان آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ عدنان کہ آپ نے انوائٹ کیا. اور آپ نے جب سے رمضان کا ہی کیا تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ کب آپ بلائیں گے، تو آج الحمدللہ ہم لوگ آئے اور میرے بھائی بھی ساتھ ہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا اچھا پروگرام چل رہا ہے اور بڑی اچھی ویورشپ آپ نے گین کی ہے. تو کیپ اٹ اپ، اور اچھے ٹاپکس کے اوپر آپ ڈسکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں آیا ہوں. اور اچھے ٹاپکس ہی رمضان میں ہونے چاہیے. اچھا آپ بڑے ویسے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ بڑی کم محفلوں میں نے دیکھا آپ جاتے ہیں. نہیں، رمضان میں اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ رمضان دیکھیں یہ ہے کہ آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے لوگوں کو. اور آج کل اگر ہم ڈنرز اس کے اوپر جاتے ہیں تو اسپینڈ ان لیکس، تو بیٹر ہے کہ اس سے بیٹر ہے کہ ہم اسپینڈ کریں ان کے اوپر جو ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ جو ہیومینیٹیرین ورک ہوتا ہے جو ہم سوشل ورکرز کا ہے، وہ دس از جسٹ ناٹ ان رمضان. ہمارا 12 months چلتا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں بچوں کی فیسیں جمع کرانی جو افورڈ نہیں کر سکتے، رمضان میں ہی رینٹس دینے، رمضان میں ہی کھانا دینا. کیا رمضان کے بعد ان کو نہیں ضروریات ہوں گی؟ ایک حکمت عملی ہم نے بنانی ہے، تو وہ ہم اسی حساب سے کریں. رمضان میں تھوڑا سا ایک ٹیمپو اٹھایا ہوا ہم نے کہ روزگار کے لیے دیں. آپ دیکھیں کہ بہت سے سوشل ورکرز ہیں جنہوں نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں پرماننٹلی 12 مہینے سے، اور اس وقت ان دسترخوانوں کی وجہ سے ایک فقیرانہ ماحول ہو چکا ہے، اور مرد بالکل بیکار ہو چکا ہے. وہ کام پہ نہیں جاتا کہ کھانا تو مجھے مل جائے گا، میں دہاڑی پہ نہیں جاتا، دہاڑی چھوڑ کے آ جاتا ہے
اکڑ کے آ جاتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے گا، ہائے ہائے۔ اور اس بیسس کے اوپر گھر اور ان کے رشتے بھی تباہ ہو رہے ہیں، مطلب پورا خاندان۔ اسٹرکچر ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اگینسٹ ہم نے یہی کمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح آپ روزگار دیں۔ یہ پھر بزنس کمیونٹی جو ہائی لیول کے بلڈرز ہیں، ہائی لیول کے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اونر ہیں، جتنے بھی ہائی لیول کے لوگ ہیں جو بلینرز ہیں، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر وہی چیز سپینڈ کر کے کوئی ایک انڈسٹری ڈونیٹ کر دیں، آپ ہر سال اگر 50 لاکھ 1 کروڑ لگاتے ہیں تو چھوٹی انڈسٹری لگائیں جس میں 30-40 مردوں کا، اور کھانے پینے کے جو یہ چل رہا ہے، جو 3-4 اچھی این جی اوز رن کر رہی ہیں، اس کے خلاف بھی ہم ابھی کمپین رمضان کے بعد سٹارٹ کر رہے ہیں، بڑی اچھی کمپین، کہ ہمیں یہ دسترخوانوں کو بند کرانا ہے تاکہ لوگ خود محنت کرنے لگیں۔ محنت چھوڑ چکے ہیں لوگ، یہ کرونا سے جو ایک کانسیپٹ آ گیا ہے۔ اچھا، اور لوگوں کو بھی میں آپ کے چینل کے تھرو کہوں گا کہ آفٹر رمضان آپ ان کو دسترخوانوں کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ڈونیٹ نہ کریں، کسی این جی او کو، کسی سوشل ورکر کو نہ کریں، بلکہ انہیں کہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ جی اب دیکھیں نا، ایک بندہ ڈونیٹ کرتا ہے کھانے کے لیے 50,000 روپے، صحیح بات، ٹھیک ہے جی آپ میری طرف سے کر دیں، ڈونٹ ڈونیٹ، آپ اس کی جگہ روزگار کے لیے جائیں، ان کو کوئی ان کا کام سٹارٹ کرا کے دے دیں، اس کے بھی گھر میں 7-8 بچے ہوں گے، اور وہ جو ہے 12 منتھس 365 ڈیز وہ گھر چلا لے گا، ایک ذریعہ معاش کا اور یہ ایک دن کے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ 365 ڈیز کا کریں، اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بھی سمجھ آئے۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا جو ہماری ایک کمپین تھی کہ روزگار کی، تو جن کے خلاف کمپین تھی انہوں نے اب روزگار دینا شروع کر دیا الحمدللہ۔ ارے کمال بات، جی جی، تو وہ بڑا اچھا ایک ہم نے لائن آف ایکشن کیا ہے۔ ہاں، کسی کو کیسے کنوینس دلوا دی، رکشہ دلا دیا، کسی کے کوئی شاپ بنا صاحب دی۔ پھر روزگار دوسرا، کرنے کی آج بھی ایک ہم نے کراچی کی کافی جگہوں پہ، کلفٹن ڈیفنس، شار فیصل، ادھر وزٹ کیا ہے گورنمنٹ کے لیے۔ گورنمنٹ کو بھی ہم پورا رمضان میسج دے رہے ہیں اچھا کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں جن کی بیسس کے اوپر لوگوں کو فیسلٹی ملے۔ چھوٹے کام ان دیٹ سینس، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہو، آپ اتنی روڈیں نہ بناؤ، آپ روڈوں کو، پیچز کو بند کریں جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں، ان کو ریپیئر کر دیں۔ صحیح، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آج آپ جن کے پاس بائکس ہیں ان کے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں نا وہ بائک والا تو ایک دم اس گڑھے میں نہیں ڈال سکتا، گاڑی تو کور کر لیتی ہے، ایگزیکٹلی۔ اور وہ جب گڑھے میں جاتے ہیں تو ڈیتھس بھی ہوتی ہیں۔ سر یہاں پر صرف میں آپ کو یہ انٹرپٹ کروں گا، میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم اپنی گلی محلوں کو ہی وہیں سے کریکشن شروع کر دیں، ضروری نہیں آپ بڑی بڑی شاہراہوں کی طرف جائیں۔ آپ نے گورنمنٹ کو تو اچھا میسج دیا، لیکن ایک ایک انڈیویجول اگر اس میں اپنا رول پلے کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سر، کیا تھاٹ ہے اس حوالے سے؟ ایک ایم این اے ہے، اس کے نیچے 3 ایم پی ایز ہیں، صحیح، اب سیٹ اپ دیکھیں، ہاں ٹھیک ہے، اور ایک ایم پی اے کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ 5 منیمم یو سیز پہ ہیں، یعنی کہ اس کے انڈر 5 چیئرمینز ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، اچھا، چیئرمین جو ایک ہے اس کے انڈر 4 کونسلرز ہیں، ایک لیبر کونسلر ہے، ٹوٹل 6 اس کے انڈر ہوتے ہیں۔ بالکل، اب آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹیٹوئنسی کے اوپر ایم این اے، ایک ایم پی اے، 5 چیئرمین، اور فی چیئرمین 6 کونسلرز۔ اب آپ بتائیں کہ 50 بندوں کی ٹیم جس کو فنڈ کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان، اگر وہ 5 یوسیاں نہ بنا سکے، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، اور اس کے انڈر 5 چیئرمینز، ان کے انڈر 30 کونسلرز، آپ بتائیں اس کون سے بڑا بنائے المیہ گا؟ کیا ہے؟ کون بنائے گا؟ بالکل صحیح بات، ایم این اے نہیں بنا سکتا، ایم پی اے بنا دے بھائی، صحیح ہے، ایم پی اے نہیں بنا سکتا، چیئرمین بنا دے۔ اور جو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا، گلیاں، آپ بلیو کریں اس وقت گلیاں نہ بنا کے لوگوں کو غلام بنا دیا ہے، بالکل فقیر بنا دیا کہ ایک بندہ گھر سے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے گٹر کھل گیا، اتنا پانی کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں ایک ایم پی اے جو الیکٹ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کی نظر اس اپنے حلقے پہ ہو، بالکل زبردست، نہ کہ لوگ اس کو بتائیں یہ کام ہو چکا، بلکہ اس کی نظر پہلے ہونی چاہیے کہ میرے ایریے کے لوگوں کو کیا پریشانی ہے، چیئرمینز کو یہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ میں یہیں سے آپ کی گفتگو کو کنٹینیو کروں گا، آپ کی کنورسیشن کو۔ اس وقت ناظرین کرام ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، ہمیشہ کی طرح ذمہ داری ہماری امور ہے کہ ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے، تو جو ہی بریک سے لوٹیں گے بہت زیادہ انفارمیٹڈ ہمارے پاس اب یہاں قیس صاحب کنورسیشن کر رہے ہیں، میں چاہوں گا اس کو کنٹینیو کریں۔ فی الوقت لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ آئیے ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی دلکش نشریات یعنی کہ بزم رمضان میں دل کی عطا گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر وقفے کے بعد خوش آمدید کرتے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا، بہت انفارمیٹڈ اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف معلوماتی بلکہ اصلاحی گفتگو ہو رہی تھی،
آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، چونکہ قیس صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے ان کا جو سلسلہ ہے اور جو ان کا احوال ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اور جو ان کا سلوگن ہے ہاں انسان ان دوست، کا سلوگن جو ہے انسان دوست، تو یہ ہر پہلو پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں زیادہ وقت لوں، میں چاہوں گا مزید گفتگو میں انہی کے ذریعے سے آگے بڑھاؤں. تو قیس بھائی ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے ظاہر گلیوں کی بات کر رہے ہیں. سڑکوں کی بات کر رہے تھے، پھر ہم شاہراہوں کی طرف آئے تھے، پھر آپ نے سسٹم کے متعلق آپ نے بہت اچھے پوائنٹس جو ہائی لائٹ کیے. تو اب میں چاہوں گا اس کا یہ تو تمام وہ ہیں جو کہ ایشوز ہیں ہمارے، لیکن اس کا کوئی سولوشن تو ہوگا نا، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حل تو چھپا ہوگا، وہ کون تلاش کرے گا؟ دیکھیے سلوشن تو عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ سلیکٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے، تو عوام نے ہی لانا ہوتا ہے ایک لیڈر، عوام ہی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے سرجانی میں یوسف گوڈ دیکھیں، اورنگی میں دیکھیں، بائکس ہیں لوگوں کے پاس، گڑے بنے ہوئے ہیں، ٹوٹی روڈز ہیں. آپ دیکھیں کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے، اس کے شوہر نے اس کو لے کے جانا ہے تو اس کے لیے کتنی ڈیفیکلٹی ہے، کتنی ڈیفیکلٹی ہے، اور اس ڈیفیکلٹی کی وجہ سے وہ کتنی ہرڈلز میں جاتی ہے. ایگزیکٹلی، بالکل اسی طرح آپ لوگوں کو دیکھیں کتنی ڈیتھس ہوتی ہے بائکس کی. بائکس کی آپ ایک سیپریٹ ایریا بنائیں، مین روڈز ہیں اس کے ساتھ بائکس کا کارنر بنائیں جہاں پہ وہ سیپریٹ. آپ دیکھیں بڑی گاڑی والے بائکس کو انسان نہیں سمجھتے کہ وہ بائک پہ مار دیتے ہیں، بعد میں کور کر لیتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ گلیاں ضرور بنائیں جس سے روزگار بڑھے گا. اور سب سے مین امپورٹنٹ جو دو چیزیں ہیں جو اس وقت کراچی کو چاہیے، دیٹ از سولر لائٹس، کہ آپ مین روڈز میں چوکس پہ ان کو لگائیں. کیونکہ سولر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے لوگ رات کو بھی ڈر سے نکلتے ہیں. سنیچنگز بہت ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں، کلنگز بہت ہو رہی ہیں. بالکل ایسے اسی طرح سیکیورٹی کیمراز. آپ دیکھیں میں کہتا ہوں ہر بزنس کمیونٹی، ہر مارکیٹ کے صدر کو چاہیے کہ پراپر وے میں. آپ دیکھیں ایک شاپنگ سینٹر ہے، اس میں 500 دکانیں ہیں. بالکل، کیا وہ 100 روپے نہیں دے سکتا؟ دے سکتے ہیں. 500 دکان والا اپنے کیمرے لگائیں، سیکیور کریں اس کو، سیکیورٹی پرووائڈ کریں. آپ بزنس کر رہے ہیں آپ دے دیں. اگر گورنمنٹ کے وسائل نہیں ہیں تو کیا آپ نے مرنے کے بعد دینے خود لگانے کیمرے؟ آپ پروٹیکشن دیں. آپ کی ان کیمراز کی وجہ سے آپ اپنی سپوز کریں یہ بلڈنگ ہے آپ کے سامنے، ادھر آپ سولر لائٹ خود لگا دیں، گورنمنٹ کا ویٹ نہ کریں. اب دیکھیں سیالکوٹ کیا ہے، واٹ از سیالکوٹ؟ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی جو ہائی لیول کی، جیسے یہ لوگ آئرن کے ہیڈز ہیں، ان لوگوں نے ایک ڈیولپمنٹ فنڈ لگا کے پورا سیالکوٹ ڈیولپ کر دیا. کہ آپ کو سیالکوٹ سے اچھا کوئی شہر نہیں ملے گا. دے کنسٹرکٹڈ دا ایئرپورٹ. انہوں نے اپنے پیسوں سے بزنس کمیونٹی نے ایئرپورٹ بنایا، ایروپلینز لے کر آئے ہیں، پارکس، روڈ، یہ ساری چیز لے. ہمارا ہب کیا ہے؟ کورنگی سائٹ ایریا ہے. یہ 2 جگہ ہیں ہماری بزنس. بالکل ہیں، بالکل ہیں. کیا ہمارا پاکستانیوں نے آگے نہیں بڑھنا کہ ہم صرف IMF کے پیچھے پڑیں گے؟ سر آپ اس کو کورنگی کے اندر فارماسیوٹیکل کمپنیز سیکیور کرنا ہے. جی، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اورنگی میں، ٹریلینرز ہیں یہ. کیا یہ کورنگی ڈیولپ انڈسٹریل ایریا نہیں کر سکتے کہ ہم بھی بل گیٹ کو بلائیں، چل بھی فلان جگہ کی اوپننگ کرو؟ کیا یہ ہیلی پیڈز نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں کراچی میں ہر چیز ہے. آپ ہاکس بے سینڈ پٹ کو ڈیولپ کر دیں، آپ ٹورسٹ بسز لے آئیں. آپ کے پاس مصطفیٰ کمال کے ٹائم کی بسیں خراب پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے 20 بسوں کو ٹورسٹ بنا دیں. وہ آپ بنائیں تو کراچی ایک نظر آئے گا. پیپل جو گورنمنٹ ہے، میئر کام کر رہا ہے، لیکن اس کو اب ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے کام. کراچی کو ڈیوائیڈ کریں. بعد دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو سپورٹس ہیں نا، گورنمنٹ کا کتنا بیڈ امپریشن لیتے ہیں. آج میں ڈولمن سے گزرا ہوں، وہاں پہ گڑے بنے ہوئے ہیں. اچھا میرے علاوہ اور جتنا بھی کریں گے کہیں گے دیکھو حکومت کام نہیں کرتی. بھئی آپ موقع کیوں دیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے کام کریں جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو، سیکیورٹی. آج آپ دیکھیں شاپنگ سینٹر میں سر میں یہاں پر چاہوں گا ڈرپ کرنا، یہ نو پارکنگ کے اندر جو ہم لوگ پارکنگ کر دیتے ہیں، اس حوالے سے آپ دیکھیں گورنمنٹ کو ایکشن لینا ہے. اب آپ دیکھیں نا پرابلم یہاں پہ گورنمنٹ کے علاوہ ہم لوگوں کو بھی تو کوئی ایکشن لینا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑے لیول کا بندہ ہو، نو پارکنگ میں کرے، سارجنٹ اس کا چلان کرتا، وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. جسٹس، انصاف، انصاف دیں گے تو کوئی ایسی. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم کے اوپر انہوں نے آپریشن کیا. بالکل کسی منسٹر کے بچے کی جرت نہیں تھی کہ وہ پولیس کو کہتا میں فلاں منسٹر کا بچہ ہوں. اتنا خوف تھا اس آپریشن میں کہ وہ اتنا میرٹ کے اوپر آپریشن تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا ڈر کے مارے گا جی میں فلاں منسٹر کا بیٹا ہوں. ایک منسٹر کے بچے کو پکڑا تھا اور اس کو روڈ پہ پنش کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد کسی بچے میں یہ جرت نہیں ہوئی تھی. آپ دیکھیں آپ کے ایکسیڈنٹس بچ جائیں گے. ایگزامپل دے دیں. آپ کی ایکسیڈنٹس بچتے ہیں. فی الحال بہرحال ہمیں یہ چاہیے جو 2-4 چھوٹے کام ہیں، سولر،
लगने चाहिए, पोल्स पे लगने चाहिए ताकि कराची रोशन नजर आए। इंशाल्लाह। सिक्योरिटी कैमरास, ये आईजी सिंध अभी आए हैं, उनको मुबारक हो, इन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था, तो दरमियान में केयर टेकर आ गई थी। तो मैं कहता हूँ ये अगर अपने कंटिन्यू कर दें काम तो कराची में स्नैचिंग नहीं होगी। आपके अंदर से खौफ खत्म होना है कि मैं रात के 2 बजे भी मेडिसिन लेने जा सकता हूँ, मैं 2 बजे भी शॉपिंग के लिए जा सकता हूँ, मैं 2 बजे भी खाने के लिए जा सकता हूँ। ये खौफ कौम के अंदर से ख़त्म होगा, मुल्क आपका तरक्की करेगा। और ये जो हमारे बिजनेस एरियाज हैं, कुरंगी साइड, जहाँ जहाँ के हैं, इनकी जहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, इन इंडस्ट्रियलिस्ट को ही चाहिए कि छोड़ दें हुकूमत के पीछे रोना, सियालकोट मॉडल के ऊपर को फॉलो करें और अपनी मार्केट्स को इस्टेब्लिश करें, उनकी रोडों के पैचेस खुद बनाएं। यकीन करें अगर बिजनेस कम्युनिटी अपने सामने की रोड बनाना शुरू कर देगी, अपनी दुकान को खूबसूरत सामने प्लांटेशन करेगी, गवर्नमेंट डर जाएगी। गवर्नमेंट ये यार ये कल को तो ये इलेक्शन पे खड़ा हो जाएगा, ये तो हमारी टांगे काट देगा, आज भी खुद काम करो। अगले दिन वो उसको ओन करने आ जाएंगे। ये स्टेप लें, हर इंडस्ट्री, हर बिजनेसमैन, हर मार्केट का सदर स्टेप लेके अपनी मार्केट के सामने के एरिया को खूबसूरत बनाए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आएगा। मैं डेली की बेसिस के ऊपर विजिट पे होता हूँ, डेली की बेसिस के ऊपर पॉइंट आउट करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनको मैं भेजता हूँ कि दे शुड डू दिस। अभी मैंने कुरंगी में विजिट किया, सारा मेयर को बताया, तो मेयर अगले दिन गया वहाँ पे, कुरंगी का उन्होंने विजिट किया। जेडीसी के लिए मैंने स्टार्ट किया, तो पूरा कराची पड़ा, तो उन्होंने जाके 100 ठेले लगा के लोगों को रोजगार, इफेक्ट पड़ता है जब आप काम करो, कोई लोगों के आवाज लिए तो बुलंद करे, निकलने के लिए आप कोशिश करो तो ज़रूर। कल मैं एक पेशेंट, एक बुजुर्ग के पास गया, उनके पास मेडिसिन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो मैंने बैतुल माल और ज़कात कमेटी क्या है, बनाई क्यों है? हाँ, आपने बैतुल माल बना दी, ज़कात कमेटी को उसकी चेयरमैनशिप के लिए बहुत से लोग लड़ रहे होते हैं, हमें बनाओ हमें बनाओ। क्यों लड़ते हो भाई? पैसे खाने हैं उसमें से बेवाओं के, यतीमों के। अगर नहीं लड़ते तो फिर इसके ऊपर नजर रखो। हर सोशल वर्कर से मिलो, सोशल वर्कर अपने एरिया का किंग है, उसको पता है फलां जगह विडो रह रही है, फलां का कोई बच्चा नहीं है, फलां बीमार है, उससे लिस्टें लेके खुद पहुंचो, खुद पहुंच के काम करो वहां पे जाके। तो यकीनन हर एक का दुख दर्द, हर डिपार्टमेंट अगर ईमानदारी से काम कर जाए इस तरीके से, सिर्फ रमज़ान नहीं है काम करने का, 12 महीने 365 डेज इन ईयर है, आप करें तो इंशाल्लाह मुल्क हमारा तरक्की करेगा, लोगों के दुख दर्द तकलीफें ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। खैर आप तो माशाल्लाह से कर ही रहे हैं बेरोजगारी का खात्मा। जिया मैं कहना चाहूँगा नाज़रीन कराम, इतनी शिद्दत से, इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ कैद साहब ने माशाल्लाह अपनी जो है इंस्पिरेशनल मैं कहूँगा स्पीच ही कहूँगा मैं इसे, हमारे इस बज़्म रमज़ान की मैं समझता हूँ तारीख़ की अब तक की सबसे बेहतरीन ये हमारी स्पीच कह लें और आगाही कह लें, अवेयरनेस कह लें, इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू कह लें। कैद साहब ने बहुत सारे तमाम ही पहलुओं पर रोशनी डाली, लेकिन वो जितने भी पहलू हैं उस पर अमल पैरा इनके साथ साथ हमें होना है, हमारी गवर्नमेंट ने होना है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर होंगे, और हमारा मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान दिन ब दिन मज़ीद तरक्की करेगा, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की इंशाल्लाह हासिल करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नाज़रीन कराम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद आगाही आपको फराहम करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक नाज़रीन कराम। बज़्म रमज़ान की दिलकश नशियात माशाल्लाह से अपने उरूज पर है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और बहुत सबक आमेज़ गुफ्तगू जारी और सारी है, और जाहिर सी बात है इस गुफ्तगू को हम मज़ीद चाहेंगे आगे बढ़ाना, लेकिन जाहिर सी बात है कल यानी कि इंशाल्लाह 15 रमज़ान मुबारक को इमाम हसन मुश्तबा की विलादत जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है, तो हम यकीनन उसका भी मुकम्मल अकीदत और एहतराम के साथ उसको भी एहतमाम करेंगे। लेकिन फिल वक्त चूँकि गुफ्तगू आगे की तरफ बढ़ रही थी, तो आइए गुफ्तगू को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा अब ज़रा नवेद भाई से कोई सवाल पूछ लिया। जी नवीद भाई, मेरा ये सवाल है कि कोरोना में, मैंने आपका बहुत नाम सुना कोरोना में, कि कोरोना जब आया और तमाम लोगों का रोज़गार चला गया, उस टाइम आपने बढ़ चढ़ कर काम किया, तो वो ज़रा हमारी व्यूअर्स को बताएं कि आपने वो किस तरह से कुछ चीज़ों को आगे लेकर चले हैं। कोरोना के टाइम तो ऐसा होता है, बिजली तो आपको पता है टोटली लॉस मतलब बंद हो गया था। उसमें ये बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें ये किसी का राशन है, किसी का क्या है, किसी का, ये सिस्टम में हम चलते रह रहे हैं। जी जी। कोरोना तकरीबन 2 से ढाई महीने 3 महीने रहा, इसके बाद अभी भी 12 महीने के बाद आपको मतलब 12 महीने तक तो ये चलता रहता है ये सारा सिस्टम में, इसलिए होना भी चाहिए। इसलिए गुर्बत जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, अब महंगाई इतनी हो गई हर चीज़। अभी आप ये देख रहे हैं, अभी बीच में फिर ये पेट्रोल बढ़ने की आवाज़ आ रही है, पेट्रोल फिर बढ़ रहा है। कब नहीं बढ़ता पेट्रोल, अब ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले कम बढ़ रहा था, अब ज़्यादा है और मज़ीद बढ़ रहा है, और मज़ीद बढ़ रहा है। इस वजह से जो इनकी इंडस्ट्री है
اور ان کی ایسوسیشن ہے مات پونا والا صاحب اس کے ہیڈ ہیں. ان لوگوں کے ایفرٹس بہت تھے کہ مارکیٹس آپ کو پتہ بند ہو جاتی تھیں 4 بجے تک. تو اصل روزگار تو دیتا بندہ, ہیلپ تو کر رہا ہوتا, لیکن ان کے ایفرٹ سے وہ بزنس کی مارکیٹس کھل گئیں, لوگوں کو روزگار ایک دم آ گیا. اتنے پروٹیسٹ کیے ہم لوگوں نے, اور اس میں ناصر شاہ صاحب کہاں ہم لوگ نہیں گئے, سی ایم کے پاس گئے, گورنر کے پاس گئے, کہ ہم نے ان کو گارنٹی دی کہ وی ول فالو SOP. آپ نے ہر دروازے پہ انڈسٹری کو جاتا ہے, ہر دروازے پہ آپ نے دستک. مطلب کرونا جیسے اس میں جب تو لوگ ہمیں اپنے سب گھروں سے میں پہلا بیٹھے تھا کہ ہم نے انڈسٹریاں کھلوانی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, تو وہ تاکہ لوگ جو بے روزگار ہو رہے تھے, بند ہو رہے تھے کاروبار, وہ کھلوائے. یہ ان کی انڈسٹری کا ان کا بڑا ایفرٹ ہے اس میں. نوید بھائی بتائیے, ریئلی پراؤڈ آف اٹ. تو نوید بھائی کے اب زبان آپ سننا اپنی چاہ زبانی رہے تھے. کلام اب جیسے ہمارے وہاں پہ جیسے ہمارے صدر ہے مات پونا والے, انہوں نے کافی محنت کری اس ٹائم, کافی محنت کری. میں ابھی اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہ اس ٹائم کرا انہوں نے, ابھی بھی کر رہے ہیں کافی سہولت ہے, ہاں کرتے رہتے. وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے تقریباً ماشاء اللہ, اللہ پر ان کو نظر سے بچا, کافی ٹائم سے کام کر رہے ہو, ابھی تک کر رہے ہوتے. بعد میں اسٹیج پہ آ گیا تھا احمد بھائی کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ, بہرحال یہ کہ وہ بھی اب سیٹ ہو گیا کافی. اچھا نوید بشیر بخشی بھائی, ایک سوال ہے آپ سے, لیکن دیکھیں آپ کے نام کے آخر میں بخشی آتا ہے, تو میں نے اسی لیے پہلے ہی آپ کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ تو ماشاء اللہ آپ کی مونچھیں ہیں, یہ کہاں سے آپ کو آئیڈیا کنسیو ہوا کہ یار مجھے اس طرح کی مونچھیں جو ہے وہ زیر تن کرنی ڈیزائن کرنی ہے, ہاں مجھے ڈیزائن کرنی ہے, ڈیزائن کرنی ہے, ویئر کرنی ہے. یہ شروع سے یہ ابھی سے نہیں ہے مونچھے کے سسٹم, اچھا, شروع سے سارا میں ایسے ہی رکھا ہوا ہے. صحیح. تو ماشاءاللہ بھابھی نے بھی آپ کو یہ مونچھیں دیکھ کر ہی پسند کیا تھا, اور وہ ڈائلاگ کو نہیں دہرایا تھا, مونچھیں ہوں تو نوید جیسی ہوں. نوید بھائی کی ایک بات دیکھیے, آپ نے ہے تو کاروباری ہیں, تو سسٹم بھی مونچھوں پہ لا کے روکا انہوں نے, کہ مونچھیں بھی سسٹم کے تحت رکھی ہوئی ہیں. پتہ ہے بعض اوقات کاروبار میں اماؤنٹ پھنس جاتی ہے, اور جب پھنس جاتی ہے تو یہ مونچھیں نکلواتی ہے. ہاں صحیح بات, یہ ہلکا سا ایسے کہتے ہوں گے, بات سمجھو یا پھر یہ تو اللہ کا شکر, اللہ کا کرم ہے, اللہ پاک احسان ہے. کہیں بیڑی آتے تو اللہ پاک جو ہے نا مشکل آسان کر دو ہے. بے شک اللہ تعالیٰ, مونچھوں کا تعلق سارا تعلق ہوتا ہے آدمی کا بات سے, آدمی کا احسان سے. بے شک ایسا ہی ہے, انسان کو آگے کا نقصان ہے. اگر جنہوں نے پیسے پہ آپ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے پیسے بھی کھایا ہے, تو اس کا بھی کوئی نقصان ایسا نہیں ہو کہ بیچارہ اس کا نقصان ہو جائے, ایسا نہیں. یہ سوچ کی بات ہے آپ کی. دیکھیں حسن اخلاق آپ کا ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو دنیا کے کسی زیور ہے, زیور ہے, سمجھو یہ آپ کا یہ زیور ہے ایک چیز کا. بالکل. زبان اور زیور آپ سے بہتر کون جانتا ہے, لوہے کا کاروبار ہے, ظاہر ہے آپ کاروباری لوہے کو پگھلاتے ہیں, پھر اس کے بعد اب سونے کی جانب لے کر جاتے ہیں. اچھا یہ سونا جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ جائز ہے؟ سونا اب سمجھا میرا سوال. تو اس لیے جاگتے رہنا چاہیے انسان کو. اور قیس بھائی بھی مستقل بنیاد پہ ہم تمام ہی لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم روزمرہ کی جو ہماری زندگانی ہے اس میں کئی قسم کے نشیب و فراز ہم دیکھ رہے ہیں, اتار چڑھاؤ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ کم از کم سارا دن میں کوئی اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا حصہ کسی کی مدد, کسی کے جو ہے وہ کام آنے میں اگر ہم شامل کر دیں تو خدا کی قسم ہماری نہ صرف آخرت سمجھ جائے گی بلکہ ہمیں اس دنیا میں بھی بہت راحت ملے گی. اور اسی نوٹ کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور خوبرو ماشاءاللہ سے ثنا خواں یہاں موجود ہیں. ماشاءاللہ سے ان کا انداز بیاں بھی بڑا کمال ہے, بہت اچھا انداز بیاں ہے ان کا نعت شریف پڑھنے کا. تو بارگاہ رسالت میں ایک نعت شریف میں چاہوں گا جی ہاں ان سے بھی سماعت کریں, تو میں ان کا نام اناؤنس کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا بانو صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسی ہیں؟ مائکروفون اٹھا لیجیے. اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے روزے جا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا. زبردست. اچھا ہماری بزم رمضان کے متعلق کیا خیالات ہیں آپ کے, مختصر احوال بیان کریں. ماشاءاللہ اچھا شو جا رہا ہے آپ کا, اور اللہ آپ کو اور کامیابی دے, اور انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے. آمین. اچھا اتنے سارے نعت خواہوں کو ایک چھت کے تلے ایک پلیٹ فارم پہ شاہ رخ مرزا ماشاءاللہ مدعو کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. میں دیگر بھی بہت ساری نشریات ہو رہی ہیں, سب اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں, لیکن ہماری اس بزم رمضان نشریات میں ایک روز میں کوئی تقریباً 6-7 نعت خواہ, انہیں باقاعدہ پلیٹ فارم مل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کتنا ہیوج آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹی ہے, کتنا بڑا آپ لوگوں کے لیے موقع ہے یہ؟ بالکل, یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, اور اس میں ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی نعت پڑھیں اور لوگوں کے ساتھ اپنی. ٹھیک ہے, چلو میں چاہوں گا اب نعت شریف آپ بسم اللہ کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پاس لوگوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں پاس لوگوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملی گی کسی خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم کو ایک بال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے سبحان اللہ۔ اور جیسا میں نے آغاز میں کہا بہت اچھا آپ کا ماشاءاللہ آواز کا سوز بھی تھا، لیکن دامن وقت میں گنجائش بہت ہی محدود رہ گئی ہے، اور میں اپنے تمام مہمان گرامی جس میں نوید بشیر صاحب ماشاءاللہ سے نوید بشیر بخشی صاحب کا ماشاءاللہ ان کا شکر گزار قیس ہوں، منصور شیخ صاحب آپ کا آپ کا اور شکر گزار اقرا ہیں۔ بانو آپ کا اقرا بانو ہم آپ اپنی تینوں بزم مہمان میں گرامیوں کے ہم بہت مشکور ہیں، آپ اپنے پریشیس ٹائم میں سے ٹائم نکال کر آئے اور ہماری میٹرو ون نیوز کی بزم رمضان کو آپ نے یہ رونق بخشی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا کہ انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل رات ٹھیک 10 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ہم حاضر ہوں گے، اور میرے ساتھ میری ساتھی میزبان جیا خان، ہم دونوں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہماری تمام ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اختتام میں جاتے جاتے پاکستان زندہ باد۔